دیکھنے آؤ، دیکھو دیکھو سلام زبان میں، دل میں سلام ہے، دل میں بس یہ کون ہے، کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، دیکھو کیا ہے. تو باپ کی جگہ نہیں ہو، ہر کسی انسان بنو یار، شاگرد بنو یار. میں نے جوتا لانا تو کو مارنا ہے. باپ جوتا نہیں مار سکتا، باپ نہیں ڈانٹ سکتا، باپ پر کنٹرول آدمی کرتا ہے. محبت ہو جائے نا انسان سب کچھ بن جاتا. عاشق مشوق، لیلا مجنوں، پیر مرید. محبت نہ ہونا دل میں بس ایسے ہی. شادیاں ہوتی ہیں دیکھو نا، دل نہیں جڑتے، ایک مصیبت پہ ہی ہوتی ہے. ایسے کوئی مسئلے نہیں. تو ہم پیری مریدی کی باتیں یہاں کرتے نہیں. خدا نے کہا، نبی نے کہا، اس حد تک تم چلو بس. دل تمہارا لگ گیا، خود ایکسیڈنٹ بن جاؤ گے، شاگرد بن جاؤ گے، مرید بن جاؤ گے. یہ مریدی ظاہری بات ہے، کوئی نہیں مرید بنتا. اور تم کتنے پیروں کے پیچھے پھرے ہو، پھر کے ادھر آ گئے. کیڑی گلی جیتے پھتوں نہیں کھڑی. یہ پہلی دفعہ پیر دیکھا. گھومتے گھامتے آ جاتے. جہاں دل لگ جائے پھر آدمی دوسری جگہ نہیں جاتا، پھر محبت ہوتی ہے. ایک عورت تھی، اس کو چاہ رہا تھا، بولتا تھا میں تو بس میرا جینا مرنا بس تو ہی ہے سب کچھ، ہر وقت ہر وقت. ایک دن پھر کہیں جا رہی تھی، پھر اس کے پیچھے لگ گیا. اس کے بابا میرا پیچھا چھوڑ. اس نے کہا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا. اس نے کہا اس کے امتحان میں ایک بات بتاؤں، تو نادان ہے. اگر تو دیکھے میری سہیلی کو، اتنی خوبصورت ہے تو کس حسن کو بھول جا کہ یہ حسن تو ہو ہی نہیں سکتا. کہتا اچھا ہاں کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ تو کہا یہی تیرا دعویٰ تھا محبت کا کہ تو جی نہیں سکتا. تو دوسرے کا سن کے ایک دم بولتے کہاں ہے؟ تو سچا ہے. جوتے سے اتار کے خوب مارا اس کو. تو میں جوتے تم کو ماروں، ادھر محبت کرنی، پھر ادھر پیر کرنی، وہ کرنی، پھر ادھر کرنی، ادھر کرنی. دیکھو اس نے عورت امتحان یہ فیل ہو گیا. بولا میرا جینا مرنا تیرے بغیر بس. اس کی میری سہیلی اتنی خوبصورت ہے، اگر تو اس کو دیکھ لینا تو بس. اسے کہاں ہے؟ اسے کہا کہاں ہے؟ پوچھتا کہاں ہے؟ کرتا ہے میری محبت کا دعویٰ، دل میں پھر غیر کیوں دیتا ہے جا تو. خوب اس سے مار کر تو جھوٹا عاشق ہے، سچا نہیں. اپنا عاشق دیکھے غیر کو، کعبے میں چاہے بنانا در کو. اپنا عاشق ہو کے دیکھے غیر کو، کعبے میں بنانا چاہے در کو. در ہندو کی ماننا. ہاں سے عورت شادی سے پہلے بھئی یہ 4-6 رشتے ہیں، دیکھ لو جب تمہارا دل لگتا ہے، مزاج ملتا ہے کرنا. تو شادی سے پہلے دیکھ سکتی ہے، اس کو دیکھ سکتی ہے، اس کو دیکھ سکتی ہے، اس کو دیکھ سکتی ہے. پھر اختیار ایک کو کرے گی، اچھا 5-6 کو اختیار کر کے نکاح کرے گی. جواب دو نا من بدماشوں. کیا کہ نہیں 4 نہ لڑکا دے میری نکاح. یہ تو نہیں ہوتا. ماں باپ نے تو قتل کرنا چاہیے. خبیثہ ہے تو شیطان ہے، تو مصیبت خانی ہے. 4 آنا نکاح کر، دنیا میں نہیں لیکن 4 آنا، چاروں چنگے رکھنا. بھئی یہ رشتہ ہے، رشتہ ایک. لیکن شادی سے پہلے اجازت ہے 4 کو دیکھو. یہ بھی شادی ابھی نہیں، جب شادی ہو جائے پھر ایک کو دیکھ لیا شادی. اب دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں، نکاح تو چھوڑو، اچھا ہے برا ہے اس سے نکاح نہ جائے غیرت کی وجہ سے. صحیح ہے نا؟ ہاں یہ مسئلے کو ذرا سمجھ لو، بڑا بنیادی مسئلہ ہے. کسی دیکھ رہے رشتہ سے پسند کر لیا، ایک کا 4 سے نہیں ہوتا تو ایک کو کر لیا. پہلے 4 کو دیکھنے کی اجازت تھی، اب ایک کا کر لیا، 4 کا نہیں ہو. اب شادی کے بعد پھر اس کو وہ اچھا لگے، وہ اچھا لگے، تمہاری غیرت گوارا کرے گی کہ شادی ہو گئی اب میرے سے اچھا تجھے کوئی نہ لگے، بلکہ دوسرا دیکھ کے آنکھ ہٹانا، دوسری کی تعریف کبھی نہ ہو. جو کچھ ہے میرا خامد خاص میں نے قبول کر لیا، میرا جینا مرنا میرا مجازی خدا یہی ہے. ہاں ایسی طریقت میں بھی ہوتا ہے، ایسے طریقے.
کہ کسی پیر کے جڑنے ویسے پیروں میں پھرتا رہے، جہاں دیکھے دل لگتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، خدا رسول کی بات میں کے معاملے میں اس کے دل میں کچھ علامتیں آتی ہیں، اس کا دل قبول کرتا ہے۔ مثلا ایک کے ساتھ سال 1.5 سال رہے، اگر اس کو نمازوں میں اضافہ ہوا، اس کی درود میں اضافہ ہوا، اس کو پہلے گناہوں سے نفرت نہیں تھی، گناہوں سے نفرت شروع ہو گئی، خدا کے محبت کے کاموں میں رغبت نہیں تھی، رغبت شروع ہو گئی، اگر یہ علامتیں دیکھے پھر اس سے جڑ جائے۔ یہ نہ دیکھے، اس کو بھی دیکھے جیسے انسان ڈاکٹروں کو دیکھتا ہے، جس ڈاکٹر پہ یقین آ جائے فائدہ پھر اس کو پکڑ لے۔ ایسے سارے پیروں کو حق سمجھے، لیکن سب کے ساتھ جڑنا نہیں ہے۔ ہم سارے نبیوں کو مانتے نہیں مانتے، لیکن جڑے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ یا نہیں؟ تو دوسرے کا تصور خیال نہیں کرنا ابھی کہ ہمارے لیے وہی ہیں، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ۔ نہ کلیم کا وہ برحق نبی ہیں، لیکن ان کا خیال تک ہم لوگ پسند نہیں کرتے، مانتے ہیں لیکن خیال حضرت محمد۔ ایسے شادی کر لی تو خیال اپنے خام، دوسرے خام کا خیال ہے بغیرتی ہے، اچھا نہیں۔ ایسے اگر ایک پیر سے کسی پیر سے جڑ گیا ہے، جڑا نہیں تو پیروں میں پھرتا رہا، جب جڑ گیا سمجھو نکاح ہو گیا، دوسرے پیر کا وظیفہ پڑھنا، دوسرے پیر کی باتیں سننی، اس کا ذہن منتشر اور بے غیرت ہے، یہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ فنا فی شیخ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی محبت عشق والی ہو ہی نہیں سکتی۔ عشق ایک ہی سے ہوتا ہے، نکاح ایک ہی سے ہوتا ہے، انسان ایک ہی بیڑی میں چلتا ہے، 2 بیڑیوں میں نہیں چلتا ہے۔ صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ ہاں، درخت کی جو سی جڑیں کی جگہ لگتی، 2-3 جگہ نہیں لگتی، جڑیں ادھر لگا پھر لگا، جڑیں جل جائے ساری عمر کے لیے بعض مریض تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی کہتے ہیں کسی کا مرید، ایسے مریض کا مسئلہ نہیں کرتے، وظیفے دے دیتے ہیں، اور کسی نے وظیفے لیے بھی ہوں تب بھی اس کو مضبوطی سے مرید یا پیر کا مسئلہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تو وظیفے پڑھتا تو پڑھتا رہے، یہ بھی پڑھ، وہ تم نے 1.5 سال پڑھے ہیں، اب تو ایک چیز کہتا ہے تو تیرا مقصد بھی تو ہوگا نا، ایسے بیکار تو نہیں آدمی پڑھتا۔ اگر تو سال بھر پڑھتا رہا، تجھے خدا سے کی محبت کا اثر یا تیرے میں تبدیلی نہیں آتی ہے، تو ان وظیفوں کو 1 سال 2 سال 3 سال پڑھا نا، اب ان کو روک دے۔ اب تجربے کے طور سے جو عہد کیا یہ وظیفے پڑھ، بس ہم سے لیے کسی سے لیے، 1.5 سال اس کو پڑھ، اگر اس میں دیکھا وہ بات پیدا ہوتی ہے، خدا کی محبت کی علامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت دل میں شروع ہو گئی ہے جی، گناہوں سے نکلنے کی کوشش، طاعت زیادہ کرنے کی رغبت، اگر یہ ہوگی، پہلے وظیفوں میں نہیں تھا، وظیفہ تو ایک ہی ہوتی ہیں، وہاں فیض چلا نہیں، یہ نہیں کہ وہ آدمی خراب تھا، وہ پیر خراب تھا، تمہارا نصیب نہیں جڑا اس کے ساتھ، اس کو گالی نہیں دینی چاہیے کہ وہ برا ہے، کھوکھلا ہے، یہ اچھا ہے، نہیں، وہ بھی اچھا ہے، لیکن تمہارے نصیب وہاں نہیں تھا، تمہارا فیض وہاں نہیں تھا، تمہیں فیض چلا نہیں، کیونکہ اس کے اوروں کو فیض چلا، تم کو نہیں چلا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس 10 کو شفا ملتی ہے، 20 کو ملتی، 10 کو نہیں ملتی، آپ کے ڈاکٹر نہیں ہو کہ مطلب کتنے شفایں کسی کو نہیں بھی ہوتی ہے، ہوتا ہے نا، اس کو دوسرے کے پاس ہوگی۔ اب تو کہ مجھے نہیں ہو، ڈاکٹر نہیں، بھائی ڈاکٹر کہیں کو شفا وہاں ہوئی ہے، لیکن تجھے اس لیے نہیں، تیرے نصیب میں تجھے اس کے پاس ہوئی، اب تو ادھر علاج کرا، اصول کی بات ہے نا۔ انسان ڈاکٹر بدل سکتا ہے، پیر اس نظریے سے وظیفے پڑھ کے بدل سکتا ہے، لیکن خدا رسول کو بدل سکتا ہے کہ خدا رسول کا مسئلہ تلاش کرنا جہاں مضبوطی سے ملے، اس بات کو اچھے ذہن نشین کر لیں، تو پھر کچھ عرصہ وہ وظیفے پڑھے، اگر دیکھا اس جیسے وظیفے لیے پہلے جو پڑھتا تھا اس سے بھی لیے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے اس کو، تو پھر جو پہلے پڑھتا وہ بھی پڑھ لے، یہ عہد کے لیے بھی اللہ کا نام ہے، عہد کے فقط پڑھ لے، پورا رہے اسی کی تباہ میں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ خاص فائدہ تو ہوا نہیں اس کو، اگر فائدہ ہوا تو اس کا مقصد خدا رسول ہے کہ میں مصیبت نفس سے نکلوں، مصیبت گناہوں سے نکلوں، اور خدا رسول سے رابطے کی صورت کوئی علامات ہوں، نشانیاں ہوں، ہاں جی، ایسے اس کو آثار دکھتے ہیں، پھر وہ ایک طرف ہو جائے، پہلے وظیفے چھوڑ دے، کیونکہ اس کا مقصد تھا خدا اور اللہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ میں بچپن میں تھا، مجھے یہی شوق چڑھا ہوا تھا، جی 16 17 18 سال کی عمر میں کتنے پیر میں نے بدلے، لیکن تسلی نہیں، نقشبندی میں بھی گیا، قادری میں بھی گیا، سب برحق ہیں، تو ان کو میں برا تو نہیں کہتی ہوں، فیض تھا، لیکن میرا نصیب کی ادریسیہ میں تھا، جیسے کسی کا سب ملکوں میں رزق ہے، اس کا رزق پاکستان میں، کسی کا ہندوستان میں، کسی کا امریکہ میں، اس کو ادھر ملتا ہے،
کہ پاکستان رزق نہیں، کروڑ پتی ہیں، لاکھوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں نہیں، آپ کے پاکستان رزق کی نہیں ہے، لیکن اس کا رزق قدر تھا، نصیب تھا۔ ایسے ہر پیر میں خیر ہوتی ہے، کسی میں ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن یہ فتویٰ لگانا کھوکھلا تھا کسی پیروں کو بول نہیں، بولے میرا نصیب نہیں جاگا، اس کو برا بھلا نہ کہے، یہ بے عقلی کی بات ہے کہ اور اس سے مستفید تم نہیں ہو، تمہارا نصیب میں تمہارا دوسرے کے پاس۔ اب میں جن کے پاس پھرا ادھر پھرا، قرآن لے کے گیا، ان کے گھر میں جھولی میں ڈالا، کسی نے دیکھا، ڈھونڈتے ڈھانڈتے بس ایک پیر سے دل جڑ گیا، اور جڑا اس لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر ملا، ہاں جی، میرا دل طاعت میں رغبت زیادہ کر گیا، ہاں جی، کھنچنے لگا خدا رسول کی طرف، اور دوسروں میں یہ بات میرے نصیب میں نہیں آئی، ہوگی ان میں کہ نہیں ہوگی، لیکن لوگ ان کے ساتھ ہے، تو میرا نصیب ادھر تھا، میں کہوں ان کے پاس نہیں، یہ غلط ہے۔ جیسے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ملی اس نے، تو تجھے ملی، اوروں کو تو ملی ہے نا، تو تیرا نصیب نہیں تھا، تو کوئی ڈاکٹر ہے لیکن میرا ادھر نہیں علاج ہوا، میرا نصیب ادھر ہے، اس کی نفی نہ کر، اس کو برا نہ کہے، یہ بات سمجھ گئے پڑھے لکھے آپ۔ کسی کو کوئی وسوسہ آئے تو وہ وحد کے کر لیا اس نے، یہاں کرتے ہیں، پہلے پیروں کے پاس جاتے ہیں، تو اگر وہ وظیفے اس نے پڑھے عرصہ دراز، تو کچھ عرصے کے لیے روک دیں، یعنی عارضی طور سے کچھ عرصے کے لیے، اور اس کو سال ڈیڑھ سال 6-8 میں دیکھیں اس میں کچھ تیزی، اور لیکن اصول سے پڑھے جیسی جگہ، اگر تیزی محبت نہ ہے تو پھر ان وظیفے کو چھوڑ دیجیے، کیوں مقصد خدا رسول ہے۔ اور دیکھیں جو میں پہلے پڑھتا تھا اس میں جو حالت تھی، لیکن یہ بھی پڑھے تبدیلی ہے، وہی کا وہی محسوس نہیں کرتا ہوں فرق، تو پھر وہ پڑھے، اس کو چھوڑے نہیں، جو ہم سے لیے وہ عہد کیا، عہد توڑنے کو گناہ ہے، تو اس عہد کو اس سے ملا کے پڑھ لے، کیونکہ عہد کا چھوڑنا گناہ، یہ بھی تو ذکر ہی ہے نا، سمجھ گئے، اس کو اس کے ساتھ ملا چھوڑے نہیں، پھر نقصان ہوگا۔ تو یہ انصاف کی بات، عقل کی بات ہے نا، ہاں، اگر دیکھا ادھر ہے تو پھر سمجھو کہ پھر ایک طرف ہو جائے، پھر اس اصولوں پہ چلے، کیا غیرت، اب اس کو مسئلہ شروع ہو گیا، اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں جہاں سے فیض شروع ہو جائے سب کو بھول جائے، خدا رسول کے بعد سمجھے دنیا میں یہ پیر ہے اور ہے ہی نہیں ہے، تاکہ اس کا دل ایک طرف ہو، اگر دل منتشر ہے ادھر ادھر، اس مرید سے ملنا، اس مرید سے ملنا، اس کے وجہ سے تو آدمی منتشر رہے گا، پھر اس کا پتہ ہے کیا حال ہوگا، اس کا وہ حال ہوگا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، آسمان سے گرا کھجور میں آ لٹکا منوس، جس سے دکھ ہوتی اتنے جا کر ہوتی۔ اور بولوں کافی ہیں، ہاں، تم لوگ آئے ہو محبت سے آئے ہو، بیچ میں کوئی ایسے ہیں خدا رسول کی محبت میں زیادہ کچھ ان کو لالچ ہے، ان کا دل ہے کہ ایسا ہمیں خدا رسول سے تعلق اور محبت پیدا ہو جائے، تو پھر اس کی اصول یہ سے ہیں، تو یہ کچھ میں نے تھوڑا بیان کر دیا ہے، تو پھر انسان اس چیز پہ مضبوط ہو جائے، جیسے نکاح ہو گیا، اب اس کو کسی پیر کو نہیں دیکھتا، نفرت کی وجہ سے نہیں، کہ دل منتشر نہ ہو جائے، خیالات نہ نہیں جائے، بھائی اس کا وظیفہ اچھا تھا یا اس کے پاس فائدہ زیادہ تھا، اس تذبذب جو سا نا، اس کو کہیں کا رہنے نہیں دے گا، ڈاواں ڈول۔ پھر اپنے دل کو سمجھائے، خدا ہے کہ نبی سے جو نصیب میں ہوگا ملے گا، وقت ضائع نہ کرے، صحیح ہے غلط ہے، تو پھر ایک ہی طرف کسی ویڈ کے وظیفے پڑھنے یا کتابوں سے وظیفے پڑھنا یا یہ ایسے کام کرنا، پھر سے سمجھے کوئی اعتماد نہیں ہے، تو وہ آدمی پھر کامیاب ساری عمر نہیں ہوتا۔ تو کچھ میں نے اسی بیان کر دیا کہ وظیفے لیتے ہو، عہد کرتے ہو، تقریباً جہاں تک خطرہ نہ ہو، تو انصاف اور خدا کا ڈر ہو، انسان کی دھوکہ نہ دے، میں خدا سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں تم کو وضاحت سے بتا دوں۔ اگر فائدے شروع ہو جائیں تو پھر سب کچھ چھوڑ دو، پہلے اسی کو مقصد تمہارا خدا رسول پیر نہیں ہے، پیر وسیلہ ہے، اور دیکھا فائدہ نہیں ہوا، جو پہلے پڑھتے تھے لیکن تم نے برابر پڑھے 6 مہینہ سال، فرق نہیں دیکھا، تو پہلے وظیفے نہیں چھوڑنے ہیں، اور ان کو ان سے ملا کے پڑھنے سے یہ عہد ہے، اب چھوڑنے سے گناہ ہوگا، صحیح ہے نا، تو یہ تھوڑے تھوڑے عہد کے ہوتے 100، اور جو دیکھا فائدہ زیادہ ہوا ہے تو پھر وہ وظیفے چھوڑنے، جو وظیفے عہد کے لیے اس کو بڑھانا ہے، اب سمجھے ہو، ہاں، اور دیکھا فائدہ نہیں ہوا کوئی خاص، جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے، تو پھر ان وظیفوں کو پڑھے جو پہلے تھے، اور اس میں جو لیے عہد کے اس کو چھوڑنے سے اب گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، تو اس کو ساتھ پڑھے اور وظیفے آ کے نہ لے، کتنی کافی ہو، فائدہ ہو تو پھر لے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو یہ انصاف کی بات، خدا کے خوف کی بات ہے، کیونکہ انسان دنیا سے جائے، خدا رسول سے رابطہ اور محبت رکھے جائے، اسی وظیفے سب کے ہوتے، ایک ہی ہوتے، ایک نہیں، یہ نہیں کہ علیحدہ وظیفے، ایک الفاظ مختلف ہوتے ہیں، درود کے الفاظ میں ہے نبی پر درود، وہی قرآن، سب کچھ وہی ہے، الفاظ مختلف ہیں،
ہیں وظیفے وہی، مطلب وہی ہے، لیکن جو تم کو سکھاتا ہے پیر، اس کی روحانیت میں اگر رابطہ خدا رسول سے ہے تو اس وظیفے میں اس کا رابطہ آئے گا خدا رسول کا، تم کو مسئلہ محبت کیفیات شروع ہوں گی، تو سمجھو کہ ادھر نہیں تھا ادھر تھا، تو اس بات کو پھر راز سمجھ کے بولنا نہیں، بے ادبی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا نصیب وہاں نہیں تھا، ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ بات نہیں تھی، اس میں فیصلہ نہیں کرنا کہ تم کو فیصلہ یہ کرنا میرا کام جو میں نے بنانا تھا میں شروع ہو گیا۔ اب سمجھے کہ مجھے کیفیت شروع ہو گئی، میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے، پہلے تبدیلی نہیں آتی تھی، تو اس تبدیلی کی وجہ سے ادھر فیصلہ نہیں کرنا، ہو سکتا فیصلہ تم کو نہ ملا، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو۔ ہاں جی، کوئی پیر ہیں کوئی پیڑ ہیں، پیر ملے پر پیڑ نہ جائے، ایسے پیر نکمے ہوں، یہ بھی ہے۔ اب تم کو پتہ نہیں ہے، نہ ہے نہیں ہے، تم جانتے تو ہے نہیں چیزوں کو، تم ایسے ہی فیصلہ کر دیجیے نکما کھوکھلا نہیں بولنا، ہو سکتا ہے کھوکھلا ہو سکتا ہے کھوکھلا نہ ہو، تم ہی کھوکھلے ہو، یا تمہارے میں ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ زمین اچھی تھی تم بیج تھے، تم بیج ہی خراب ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زمین بھی اچھی ہونی چاہیے، بیج بھی اچھا ہونا چاہیے، اگانے والا بھی کسان مالی مضبوط ہونا چاہیے، تینوں کے نقصے، تو یہ فیصلے نہیں ہو سکتے، بس تمہارا فیصلہ اسی پر ہے تم میں جہاں تبدیلی آئے اور رحمت شروع ہو جائے، ہاں جی، خدا تعالیٰ کی محبت کی، تعلق کی اور آثار اچھے، تم اس جگہ مرنے کی کوشش کر، سب کو بھول جاؤ، جیسے نہ کلیم کا نہ خیال تو رکھ، بس حضرت محمد سے مانتے سب کو لیکن جڑے محمد سے خیال ادھر ہی، ایسے سب بزرگوں کا ادب احترام کی، بے ادبی نہیں کرنی۔ اب جس سے فیض ہوا ہے بس تصور اس کا سب کو بھول گئے، پھر تم کو تیزی جو آئے گی اس محبت سے، یکسوئی سے، وہ تمہارا یقین پھر بنائے گی نا، تم کو فائدے تیز ہوں گے۔ ہاں، اگر یہ چیز نہیں تم میں آئی تو پھر فائدہ نہیں ہوگی، چاہے وہ کامل وقت ہے، چاہے اس وقت کا قطب الاقطاب بھی وہی ہے کہ کائنات میں، تب بھی تم کو فائدہ اس سے نہیں ہوگا، تمہارا دل نہیں جڑا نا، تمہیں وصول کا تم کو فائدہ ہو، انسان فائدے سے قائل ہوتا ہے، مریض ڈاکٹر سے محبت کرتے تو صحت مند شفا ہوتی ہے، سیٹ ہوتا ہے، اس کا دل بھی لگ جاتا ہے، واقعی شفا، تو یہ اصول ہیں، تو اصول اور معیار اور یہ چیزیں نا یہ بہت ضروری ہوتی ہیں، جیسے میں کچھ آپ کو سمجھا دیا، پڑھے لکھے ہیں، تو میں نہیں کہتا مجھے کامل سمجھو، کسی کامل سمجھو، ساری کامل ہیں، لیکن تمہارے لیے کامل وہ ہے جو تمہارے اندر تبدیلی لائے اور تمہاری بات بنا دے، ہاں، اور تمہاری شکایتیں رفع ہو جائیں۔ ہاں، مشائخ کے اصولوں میں جو راسخ ہیں زمین بنیادی، ہاں جی، وہ بڑی پکی بات نہ ڈر ہو کے کرتے ہیں، اگر ایسا اس کو مسئلہ فیض کر جائے وہ مدینے نہیں جا سکتا، نہیں کہ ہر مزار پہ پھرتا رہا، ہر پیر کے پاس پھرتا رہا اور ڈاما ڈول ہوتا رہا، اس کا ذہن سے کہیں کا نہیں رہتا آدمی، اس کا ذہن نہیں کہ یہ کہتا دماغ ٹھیک رہے گا اس کا، وہ مدینے نہیں جا سکتا۔ ایک شخص تھا کسی سے جڑا، اس کو فیض جاری ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں میں کچھ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا تھا، اس کی بہت تبدیلی آئی، حالات ظاہر بھی بدلے، اندر کے بھی بدلے، یقین والی چیزیں دیکھی جس سے کا یقین ہو، اسے مدینے جانے کا ارادہ کیا، تو نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے کہا یہاں مت آنا، اس مریض کو کہا یہاں مت آنا، آقا جنہوں نے، تم کو پتہ نہیں پہلا مدینہ شیخ ہے، دوسرا مدینہ ادھر ہے، ہم تم کو یہاں سے نہیں ملے ہیں، ہم تم کو وہاں سے ملے ہیں، ہمارا تمہارا رابطہ اس کی وجہ سے ہوا، پہلے مدینہ شیخ ہے، دوسرا مدینہ، شیخ کے پاس جاؤ، اس کو سلام کرو، اسے اگر اجازت دے پھر یہاں آؤ، ہم تم کو وہاں سے ملے ہیں، جب سے تم وظیفے دیے تم کو جوڑا چلایا اور تمہارا ہمارا رابطہ ہوا، کہ تم کبھی کبھی گفتگو بھی کر لیتے ہو، کبھی کبھی دیکھنا، اور ایسی جرت کر کے آتے ہو، ایسے تم کو ادب سے یہاں آنا چاہیے کہ جس نے رابطہ تمہارا وسیلہ بنا اس سے جا کے ملو، اس کو سلام کرو، شہر میں جاؤ، جب وہ اجازت دے تو پھر آؤ ورنہ مت آؤ، پہلا مدینہ وہ ہے، دوسرا میں دیکھا طریقہ، یہ ہر پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، ذہن منتشر، ہر مزار پہ چلے جاتے ہیں، یہ تو عام آدمی جا کے کچھ نہیں، جو بنیادی اصولت طریقت میں گھس گیا اس کو کسی پیر کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس وجہ سے نہیں کہ نہیں جانا چاہیے کہ حسد ہے، بغض ہے، نہیں، کہ اس کا دماغ صحیح نہیں رہے گا، اس کا ذہن منتشر رہے گا، اس کو ادھر جاؤں یہ پکا ہے وہ پکا ہے، تو کہیں کا بھی وہ نہیں رہے گا۔ ہاں، اس کے بعد وہ جا سکتا ہے جب وہ مضبوط ہو جائے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ ہو جائے اس شیخ کے ذریعے سے. اس کے بعد جس پیر کے پاس جائے نبی کریم تو اس کو مل گیا، اب اس کو اس کی ضرورت ہے؟ اب اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کا رابطہ ہو گیا. اب رابطے سے پہلے گیا تو پھر مذبذب رہے گا، تذبذب، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، تو ساری عمر ایسے رلتا مرے گا. ہاں عوام الناس جا سکتے، کسی مذہب پہ چل گیا، پیر پہ چلا گیا، ہاں جی. لیکن جو کسی کا مرید ہو گیا اس کو یہ سمجھ کے مرید ہوا ہے کہ میں اس کو واصل خدا اور واصل حضرت محمد مصطفیٰ سمجھتا ہوں، اور میں شہنشاہ کی اولاد ہوں، مجھے دوسروں سے بھیک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جو میرا شیخ ہے، میرا باپ روحانی ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ واصل خدا واصل رسول ہے. ہمارے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھے کسی مزار یا کسی پیر سے فیض نہیں لینا. اگر انہوں نے لینا ہے تو میرے پیر سے آ کے نہیں. پھر اس کو اگر پیر سچا ہے اس کو تیزی بھی شروع ہوگی، نبی کی محبت بھی شروع ہوگی، ایسی چیزیں اس کو نظر آئیں گی، اس کا اور یقین بنے گا. سمجھے؟ کچھ اصول ہوتے ہیں طریقت کے، تاکہ اس کا تعلق خدا سے پیدا ہو تو ذریعے سے پیدا ہوگا. ہاں پھر تعلق پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے. اس کی پھر کچھ واقعات اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں خواب میں یا جاگتے. یہ بہت بڑی باتیں میں نے اس وقت کہہ دی حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ. پھر وہ کیسے نہیں اس پیر پر مرے گا، اس کے جوتوں پہ نہیں مرے گا، اس کے گھر پر نہیں مرے گا، اس کے شہر پر نہیں مرے گا. ہاں جی، کہ اسی نے اس کی رسائی کرا دی حضرت محمد مصطفیٰ. لیکن وہ بھی اصول پہ چلا نا. تو بہت بڑی باتیں ہیں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں.